نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل آپ فرما دیجئے من رب السماوات والارض کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا قل اللہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے قل افاتخذتم من دونه اولیاء آپ کہہ دیجئے کیا پس تم نے ٹھہرا لیے اس کے علاوہ کارساز لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا وہ تو مالک نہیں اپنی جانوں کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے قل هل يستوي الاعمى والبصير آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا ام هل تستوي الظلمات والنور کیا برابر ہے اندھیرے اور اجالا ام جعلوا للہ شرکاء یا انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شریک خلقوا کا خلقہ انہوں نے بھی پیدا کیا ہے جیسا کہ اللہ نے پیدا کیا فتشابہ الخلق علیہم پس شبہ پڑ گیا ان پر مخلوق کا قل اللہ خالق کل شیء آپ کہہ دیجیے اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا وہو الواحد القہار اور وہ اکیلا ہے زبردست قوت والا ہے انزل من السماء ماء اسی نے نازل کیا آسمان سے پانی فصالت اودیۃ بقدرہا پس بہ پڑی وادیاں اپنی مقدار کے ساتھ فاحتمل السیل زبدا رابیا پس اٹھایا سیلاب نے جھاگ چڑھا ہوا ومما یوقدون علیہ فی النار اور اس میں سے جو جلاتے ہیں آگ میں ابتغاء حلیہ زیور حاصل کرنے کے لیے او متاعن یا دیگر سامان کے لیے زبد مثلہ جھاگ ہوتا ہے اسی کی طرح کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل کو فاما الزبد فیذهب جفاء بہرحال جو جھاگ ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے خشک ہو کر واما ما ينفع الناس اور وہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ پس وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثالیں لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا حکم قبول کر لیا جنت ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ اور وہ لوگ جنہوں نے قبول نہ کیا اس کے لیے لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر بے شک ان کے لیے جو زمین میں ہے سارے کا سارا بھی ہو جائے ومثلہ معه اور اس کے مثل اس کے ساتھ لفتدوا به کہ وہ فدیہ دیں اس کے بدلے میں اولئک لهم سوء الحساب یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے برا حساب ہوگا ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم وبئس المہاد اور وہ برا بچھونا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الرعد کا دوسرا رکوع آیات نمبر 16، 17 اور 18 تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل ارشاد فرمایا اپنی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت اور علم کے بارے میں۔ آج کے سبق میں بھی پہلے عقلی دلیل ہی ہے، لیکن یہ وہ دلیل ہے کہ جس کو منکرین بھی مانتے تھے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ کائنات کا رب کون ہے، یقیناً وہ بھی یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ پھر آپ ان کو بتائیں اگر تم یہ مانتے ہو کہ پوری کائنات کا رب اللہ ہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نفع نقصان کے مالک نہیں؟ مالک تو ساری کائنات کا اللہ ہی ہے، تو پھر خواہ اندھے کیوں بنتے ہو؟ بینا بنو اور غور کرو اور دیکھو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی دو مثالیں دی ہیں، وہ اگلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے سنیے، قل من رب السماوات والارض، آپ فرما دیجئے کون ہے رب آسمانوں اور زمین کا؟ قل اللہ، پھر آپ بتائیں کہ اللہ ہی ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر آپ ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے علاوہ اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ کوئی کس کے سامنے جھک رہا ہے، کوئی کس کو معبود سمجھ رہا ہے؟ جن کو تم نے معبود بنا رکھا ہے، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو مالک نہیں خود اپنی جان کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ میرے مرشد کریم امام الانبیاء رحمت کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ، یہ بات یاد رکھو، ذہن میں بٹھا لو، ساری کائنات ساری امت جمع ہو جائے نفع دینے کے لیے، ہرگز نفع نہیں دے سکتے۔ نفع وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے تمہاری قسمت میں، اور اگر ساری کائنات والے مل کر نقصان دینا چاہیں، حضور فرماتے ہیں کخ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان بھی وہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے قسمت میں۔ اس لیے فرمایا تم ان کو معبود بناتے ہو، لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو مالک نہیں خود اپنی جان کے لیے نفع کے اور نہ نقصان کے۔ قل، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا برابر ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ کیوں اندھے بنتے ہو؟ دیکھو، غور کرو۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان والی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے پوری کائنات میں کہ واقعی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ دوسرا اندھا بنا ہوا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی ادھر جھکتا ہے، کبھی یہاں جھکتا ہے، کبھی وہاں ہاتھ پھیلاتا ہے۔ کیا اندھا اور دیکھنے والے برابر ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور اجالے برابر ہیں؟ ایک طرف کفر و شرک کا اندھیرا ہے، دوسری طرف نور ایمان چمک رہا ہے، اللہ کی وحدانیت اور توحید کا نور ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، یا انہوں نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں، خلقوا کا خلقہ، کیا انہوں نے بھی کوئی ایسی کائنات بنائی جیسے اللہ نے بنائی؟ فتشابہ الخلق علیہم، پھر ان پر شبہ پڑ گیا مخلوق کا، کوئی ایسی مخلوق بھی ہو جو اللہ کے علاوہ کسی اور نے بنائی ہو، نعوذ باللہ من ذالک، پھر تمہیں شبہ پڑ گیا ہو کہ جناب اب اللہ نے بھی بنائی ہے، اب یہ انہوں نے بنائی ہے، کس کو معبود بنایا جائے؟ اللہ کہتے ہیں تمہیں ایک تن کا بھی نظر نہیں آئے گا کائنات میں جو اللہ کے علاوہ کسی نے بنایا ہو۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ، سبحان اللہ، کیا فرمایا سورۃ النمل کے اندر،
امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ اللہ اکبر۔ آپ ذرا نکالیں 20واں پارہ شروع سے نکالیں، یہ آیات دیکھ لیجیے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ سورۃ النمل ہے اور 20واں پارہ بالکل شروع سے ہے۔ آیت نمبر 60 ہے سورۃ النمل کی، لیکن 20واں پارہ شروع سے دیکھیں۔ امن خلق السماوات والارض، سورۃ النمل 20واں پارہ آیت نمبر 60۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کس نے نازل کیا آسمان سے پانی؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، رب فرماتا ہے پس ہم نے اگائے اس کے ذریعے رونق والے باغ۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے لیے تو نہیں تھا کہ تم ایک درخت بھی پیدا کر سکتے، ساری کائنات کو میں نے بنایا۔ اچھا پھر ایک سوال کا جواب دو، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ اور بھی؟ جب ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا ہے، پھر عبادت کے لائق بھی اکیلا ہی ہے۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابری کرتی ہے۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو قرار اور سکون والا کس نے بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، اور اس کے بیچ میں نہریں کس نے بنائی؟ وجعل لها رواسیا، پہاڑ کس نے بنائے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے بیچ میں قدرت کا پردہ کس نے لگا دیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ اور؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے مجبور کی دعاؤں کو جب وہ اسے پکارے؟ ویکشف السوء، اور اس کی تکلیفوں کو دور کرے۔ ویجعلکم خلفاء الارض، اور کس نے تمہیں جانشین بنایا زمین کا؟ الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور؟ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہو جو تم دھیان کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون تمہیں رہنمائیاں دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں؟ ومن یرسل الریاح، کون ہواؤں کو بھیجتا ہے؟ بشرم بین یدی رحمتی، جو خوشخبری بن کر آتی ہیں اس کی رحمت کے آگے آگے۔ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور کرنے والا؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کس نے کیا پھر کون دوبارہ لوٹائے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے ساتھ اور؟ قل، آپ کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتو برہانکم، لے آؤ تم بھی اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ اللہ کی قدرت پہ تو یہ ساری کائنات دلیل ہے، ہر تنکا اس کی وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، ہر ریت کا ذرہ اس کی قدرت کو بتا رہا ہے، ہر پانی کا قطرہ اس کی وحدانیت سمجھا رہا ہے۔ ہاتو برہانکم، تم بھی تو کوئی دلیل لے آؤ نا، کسی تنکے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ نا کہ یہ اللہ نے نہیں، نعوذ باللہ کسی اور نے بنایا ہے۔ کسی پتھر کے ٹکڑے پر ہاتھ رکھ کر کہو نا کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا، کوئی تو دلیل تم بھی لے کر آؤ نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم
واپس آئیے سبق کی طرف. یہاں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ایسے شریک بھی ہیں نعوذ باللہ جنہوں نے مخلوق کو بنایا کا خلق ہی جیسا کہ اللہ نے بنایا، نعوذ باللہ فتشابہ الخلق علیہم، پس مل جل گئی ہے، شبہ پڑ گئی ہے ان پر مخلوق. قل اللہ خالق کل شیء، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما دے، تو بتا دے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، ہر شے کا بنانے والا کون؟ واہ واہ مولا تیری شان، پانی تھے زمین ٹھہرائی، تھما باج آسمان. اللہ تیری قدرت کی کیا بات ہے. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، وہ اکیلا بھی ہے، زبردست قوت والا بھی ہے. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. پھر لوگ مانتے نہیں ہیں اتنے دلائل سننے کے بعد. آگے اللہ نے مثال دی ہے جی. پہلے مثال زبانی سمجھے. دو مثالیں ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. جیسے بارشیں برستی ہیں، پھر پہاڑوں میں پانی آتا ہے، پھر وادیوں میں بہتا ہوا آتا ہے سیلاب کی صورت میں. اب وہ جب پانی تیز آتا ہے نا بارشوں کا، اس کے اوپر جھاگ سی چڑھ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب زمین میں کاشتکاری کے لیے جو فائدہ مند چیز ہے وہ جھاگ تو نہیں، وہ تو پانی ہے. جھاگ تو گیا، اڑ گیا، پانی جو ہے وہ زمین میں ہو گیا، جذب ہو گیا اور فائدہ دیا. اسی طرح ہمارے زرگر سنار لوگ جو ہیں یہ زیورات کو بھی جلاتے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی جھاگ آ جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ زیور تو اصل وہ ہوتا ہے نا جو نیچے رہ گیا، جھاگ کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اللہ فرماتے ہیں جب میں دلائل بیان کرتا ہوں، ایمان والے مضبوط زیور کی طرح یا اس پانی کی طرح رہ جاتے ہیں، اور یہ جو کفر ہے یہ تو جھاگ کی طرح اڑ جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سمجھ آئی بات؟ یہ دو مثالیں سنیے جی. انزل من السماء ماء، اتارا آسمان سے پانی، فصالت اودیۃ بقدرها، پس بہ پڑی وادیاں اپنی مقدار کے ساتھ. فاحتمل السیل زبدا رابیا، پس اٹھا لیا اس سیلاب کے ریلے نے جھاگ چڑھا ہوا، اس کے اوپر جھاگ چڑھ گیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور دوسری مثال جو جلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا دیگر سامان بنانے کے لیے، وہ جو دھاتوں کو جلاتے ہیں، زبد مثلہ، اس پر بھی جھاگ ہوتا ہے اسی طرح. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ مثال بیان کرتا ہے حق اور باطل کی. ایک طرف زیور ہے، ایک طرف نری جھاگ ہے. ایک طرف پانی ہے، دوسری طرف اوپر جھاگ ہے. ایک طرف حق ہے، دوسری طرف باطل ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثال حق اور باطل کی. تو جھاگ تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ تو ختم ہو جاتا ہے، اڑ جاتا ہے. ہمارے یہاں ادھر خالص دیسی مکھن بیچ رہے تھے، تو اس سے ہم نے لیا، جب گرم کرنے کے لیے پلیٹ میں ڈالا تو اڑ ہی گیا سارا. میں کہ بھائی دیسی مکھن پلیٹ خالی رہ گئی، پتہ نہیں مکھن صاحب کدھر گئے، کوئی پتہ نہیں چلا جی. اسی طرح تو جھاگ تو اڑ جاتا ہے، اس کی کیا حیثیت رہتی ہے پیچھے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، وہ جو جھاگ ہے وہ تو چلا جاتا ہے خشک ہو کر، وہ تو گیا، ختم ہو گیا. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو نفع دینے والی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، وہ اڑتا چھڑتا نہیں ہے. معلوم ہوا جو مضبوط ایمان والی بات ہے وہ تو دل میں ٹھہر جاتی ہے. پکا مومن استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے. اسے آگ کے انگاروں پر لٹاؤ یا پتھروں کے اوپر گھسیٹو یا کوڑے اس کے اوپر برساؤ، وہ سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن ایمان سے دائیں بائیں نہیں ہوتا. اللہ، یہاں پہ چھوٹی سی بات یاد آئیے جھاگ کی اور یمکث فی الارض کی. ختم نبوت کی تحریک میں پہلے آپ کو سنائی ہوئی ہے، دوبارہ تازہ کی ہو جائے گی. ایک لوہار بابا جی اپنا ٹوکا یا کلہاڑی تیز کر رہے تھے. ایک مرزائی ان کے پاس گیا،
انہاں کہا بابا جی مرزے نو نبی مان دیو. اب دیکھا پترا میں اس نو چنگا انسان نہ مننا تو نبی منواؤن آیا, میں تو نہیں مانتا اس کو. نہیں 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 بزرگوں بڑی دلیلیں ہیں اس کی نبوت پر. اچھا جی دیو دلیلیں. وہ شروع ہو گیا اور بابا چپ کر کے اپنا ٹوکا تیز کرتا رہا, یہ دلیل وہ دلیل فلاں فلاں. اتنے میں ٹوکا خوب تیز ہوا. وہ کہتا ہے بابا جی کوئی بولو نا, کوئی دلائل سمجھ آئے. بابے نے ٹوکا رکھا اس کی گردن پہ, کہا بولو مرزا جھوٹا ورنہ سر لا دے. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا بزرگو دلیل, انہوں نے کہا چھوڑ دلیل کو, بول مرزا جھوٹا ورنہ آئے ٹوکا. اب اس نے دیکھا ٹوکا ہے ہی بہت تیز اور بابا بھی بس کہیں ایسا نہ ہو کہ مار ہی دے. اس نے کہا جی جی مرزا جھوٹا. اس نے کہا 5-6 گالیاں بھی دے. صحیح جناب دے لی. اب بابے نے ٹوکا نیچے رکھا اور اس کو کہا تو لے ٹوکا اور میری گردن پر رکھ اور مجھے کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہوں, اللہ کی قسم گردن کٹ جائے گی, اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہوں گا. تیرا ایمان تو جھاگ کی طرح تھا, تیرا ایمان تو کیا تھا, جھاگ کی طرح تھا. تھوڑا سا ٹوکا دیکھا تو گیا, ختم ہو گیا. اور ہمارا ایمان پختہ ہے, جان کٹ جائے گی, اپنی زبان سے کبھی اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہیں گے. ادھر نبی بھی مانتا ہے, ادھر ٹوکا دیکھ کے جھوٹا بھی کہتا ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ یہاں تو حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے دربار میں گئے, ختم نبوت کا پیغام لے کر گئے, اور وہ کہتا ہے کہ کہہ دے مجھے بھی کہ میں سچا نبی ہوں. کہتے ہیں جس کو حضور نے جھوٹا کہا میں سچا کیسے کہوں. اس ظالم نے ٹوکا مارا, انگلیاں کاٹیں, پھر ہاتھ کاٹا, پھر بازو کاٹا, پھر دوسرا ہاتھ, پھر دوسرا پاؤں اور ہاتھ, پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. لیکن جھوٹے نبی کو ایک دفعہ بھی حضرت حبیب انصاری نے سچا نہیں کہا. سبحان اللہ. ایمان تو اس کو کہتے ہیں. اس نے فرمایا فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, وہ ڈٹ جاتا ہے جو پختہ ایمان ہوتا ہے, اور دوسرا جھاگ ہی ہوتا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ, اسی طرح اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے. لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى, اب ثمرہ اور نتیجہ اور انجام. لِلَّذِينَ, ان لوگوں کے لیے, استجابوا لربہم, جنہوں نے رب کا حکم قبول کر لیا, ان کے لیے کیا ہے؟ الحسنى, یعنی جنت ہے. اچھا انجام ہے, بہتر انجام ہے, تو مراد کیا ہے؟ جنت ہے. والذین لم یستجیبوا له, اور وہ بدنصیب جنہوں نے اللہ کا حکم کوئی نہ مانا. لو ان لهم ما فی الارض جميعا, اگر ساری کائنات میں جتنی دولت بھی ہے وہ ان کی مٹھی میں آ جائے. ومثلہ معہ, اور اس کی مثل اس کے ساتھ اور بھی آ جائے تاکہ وہ لافتدوا بہ, فدیہ دیں. اتنی دولت بھی آ جائے لیکن پھر بھی نہیں. اولئک لہم سوء الحساب, ان کے لیے برا حساب ہوگا. حساب کتاب کے وقت ہی ان کے حالات برے ہوں گے. رب کہے گا اس کا چہرہ پھیرو اور پچھلی طرف سے اس کا اعمال نامہ تھماؤ. ومأواہم جہنم وبئس المہاد, انجام کیا ہوگا؟ جہنم, اور اس سے برا تو اور کوئی بچھونا اور ٹھکانہ نہیں. اللہ تعالی ہماری جہنم سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا